اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرات میات الف مرہ۔ قرآن مجید میں قرأت کا جو تلفظ ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر انسان اس تلفظ کے ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی کر دیتا ہے اور اس کا معنی اگر بدل جاتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر تو اس کے معنی بدلتے نہیں ہیں اور کوئی خاص اس پر اثر نہیں پڑتا اس کے معنی پر، تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز قبول ہو جائے گی۔ اور لیکن پھر بھی اس میں احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے کہ نماز کے جو تلفظ ہیں، ادائیگی ہے، اس کو بہترین انداز سے ادا کیا جائے۔ اب اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہا پڑھتے ہیں، اگر ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، الحمد پڑھ دیا، جو اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ کم علمی میں پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب الحمدللہ اگر پڑھتا ہے تو کیا معنی بن جاتا ہے؟ تمام کمزوریاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ، نماز فاسد ہو گئی، گنہگار بھی ہوا اور نماز بھی ضائع ہو گئی۔ اور بعض اوقات تو اتنا بڑا المیہ ظلم ہے کہ ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے امامت کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ کئی لوگوں کی امامت کر رہے ہوتے ہیں، کئی سو لوگوں کی، اور اس طرح کی تلفظ قرأت کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ہی ان کی نماز ساروں کی فاسد کر دیتا ہے، اور اپنی تو ہوتی ہے، اور سب کا وبال بھی اس کے گردنوں پر ہوتا ہے۔ تو اس کا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت امام احمد رضا خان اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے ان سے یہ سوال پوچھا قرأت کی اس غلطی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس نماز فاسد ہوگی، اس کی تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہے نستعین، نستعین، عین اس کو ادا کرنا، نستعین، اور لیکن لوگ کیا کرتے ہیں نستعین، تو وہ قرأت کے چکر میں کہ خوش اعلانی کے چکر میں کہ میں بہت اچھی قرأت کر رہا ہوں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ انتہائی احمقانہ اور غلط اس کا انداز ہے یہ، جس سے انسان اپنی نماز کو فاسد کرتا ہے۔ تو اس کو چاہیے جو بھی ہے، پڑھنے والا ہے، مولانا ہے، یا اس کے پیچھے مقتدی ہے جو الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنی نمازوں کو کسی اچھے عالم کو، اچھے قاری کو سنائے، تاکہ اس کی نمازوں میں اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو کوتاہی کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، تو اس کو بہتر انداز سے وہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ایسی غلطیاں جس سے نماز کی صحت نماز پر اثر پڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے محفوظ فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔